ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا۔ تفسیر صراط الجنان۔ قرآن پاک کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو زبانی یاد تھیں، اور ان کی امت کے لوگ صرف دیکھ کر ہی ان کی تلاوت کر سکتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ان میں چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں قرآن پاک زبانی یاد ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جن کے دلوں میں قرآن اس طرح محفوظ ہوگا جیسے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں میں انجیل محفوظ تھی۔ کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قوم ثمود نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والی باتوں اور ان نصیحتوں کو جھٹلایا جو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے سنی تھیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قوم ثمود نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر انہیں جھٹلایا۔ یاد رہے کہ قوم ثمود نے اگرچہ صرف حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، مگر چونکہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار شمار ہوتا ہے، کیونکہ سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، اس لیے یہاں آیت میں جمع کا صیغہ النذر ذکر کیا گیا۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابعداری کریں، جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے میری پیروی نہ کی تو تم گمراہ اور بے عقل ہو۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کے کس طرح تابع ہو جائیں، حالانکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اکیلا ہے، یوں ہی وہ نہ تو بادشاہ ہے اور نہ ہی کوئی سردار ہے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ایسا کریں جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم میں سے صرف اس پر وحی ڈالی گئی بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، بہت جلد کل جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا متکبر تھا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے انہیں جھٹلاتے ہوئے کہا کہ کیا ہم میں سے صرف حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس دولت کی کثرت ہے اور ان کا حال بھی بہت اچھا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تو بہت جلد خود ہی جان جائیں گے کہ ان میں سے کون بڑا جھوٹا اور متکبر تھا۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلٌّ شِرْبٌ مُحْتَضَرٌ، اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی تقسیم ہے، ہر باری پر وہ حاضر ہوں جس کی باری ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ پتھر سے ایک اونٹنی نکال دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ایمان قبول کرنے کی شرط مقرر فرما کر یہ بات منظور کر لی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجنے کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح علیہ السلام تم اس بات کا انتظار کرو کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور ان کی ایذا پر صبر کرو اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی کی باری تقسیم کی گئی ہے کہ ایک دن اونٹنی کا ہے اور ایک دن ان کا ہے،
لہذا جو دن اونٹنی کا ہے اس دن صرف اونٹنی ہی پانی پینے آئے، اور جو دن قوم کا ہے اس دن قوم پانی لینے آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔